بچ جائے گی کیا میرے سونے سے؟ آپ کی جان بچ جائے گی کیا میرے سونے سے؟ آپ کی جان بچ جائے گی؟ اتنے بڑے منبر پہ سادات عظام کی موجودگی میں پوری علاقے کے مجمع کے اندر بآواز بلند دعویٰ کر کے کہتا ہوں میرے بادشاہ علی نے محمد مصطفیٰ کو پوری زندگی کبھی بھی کیا کیوں کب کیسے اگر مگر چونکہ چنانچہ کے الفاظ کبھی کہے ہی نہیں۔ پیغمبر حکم کرتے گئے، علی عمل کرتے گئے۔ پیغمبر خیبر فتح کرو، لبیک یا رسول اللہ۔ بدر فتح کرو، لبیک یا رسول اللہ۔ احد فتح کرو، لبیک یا رسول اللہ۔ جنوں سے جنگ لڑو، لبیک یا رسول اللہ۔ اسے مار دو، لبیک یا رسول اللہ۔ اسے چھوڑ دو۔ پوری زندگی میں ایک رات ہے ہجرت کی رات، جب پیغمبر نے علی سے کہا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ، تو علی بادشاہ نے پوچھا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ میری روح نے ہاتھ جوڑ کے ابو طالب کے خوددار بیٹے سے پوچھا کہ تو نے تو کبھی نبی کو کیا کہا ہی نہیں، کب کہا ہی نہیں، کیسے کہا ہی نہیں، ہجرت کی رات کیوں کہا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ مسکرا کے علی نے فرمایا میں نبی سے نہیں پوچھ رہا تھا، میں امت کو بتا رہا تھا کہ ہجرت کی رات محمد کی جان کو خطرہ تھا۔ جان سونے والے نے بچائی ہے، رونے والے نے نہیں بچائی۔ جان کو خطرہ، جان کو خطرہ۔ بسم اللہ کی مقام دے پتہ سونے بازو بلند کرے گا، جنوں جنوں ہمیں گزیر دے مقام دے پتہ اور سونے بازو بلند کرے گا، اچھا بولے گا نعرہ حیدری۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ اس مومن کا نعرہ بے مقصد نہیں، ہاتھ بلند کرنے سے ہی قدیر کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہر بندے کے دائیں ہاتھ میں 18 لکھ دیا ہے۔ جسے نماز میں علی اچھا نہیں لگتا پہلے ہاتھ کاٹے پھر کیونکہ ہاتھ پہ قبلہ 18 لکھا ہوا، 18 تاریخ قدیر کی ہے۔ علی میرے بستر پہ سو جاؤ، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا اگر تم میں بن کے سو جاؤ۔ ایک لفظ کہتا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی، تاریخ عبادت کو، تاریخ آدمیت کا نہیں، تاریخ عبادت کو علی نے سب سے پہلا سجدہ شکر کیا۔ علی سے پہلے نہ کسی نبی نے سجدہ شکر کیا ہے، نہ کسی ولی نے سجدہ شکر کیا ہے، نہ کسی جن نے کیا ہے، نہ کسی فرشتے نے۔ پہلا سجدہ شکر ہجرت کی رات پیغمبر نے کہا علی میری جگہ پہ لیٹ جاؤ، اس نے سجدہ شکر کیا۔ جنہیں پچھلا فکرہ یاد ہے انہیں یاد ہے، جنہیں نہیں یاد انہیں یاد کراتا ہوں۔ ابراہیم نے اسماعیل سے کہا لیٹ جاؤ، اس نے کہا صبر کروں گا۔ علی کو نبی نے کہا لیٹ جاؤ، علی نے شکر کیا۔ جو بندہ چپ رہنے کا عادی نہیں اس کے لیے فکرہ کہتا ہوں۔ اسماعیل نے کہا صبر کروں گا، علی نے شکر کیا۔ صبر ہوتا ہے مصیبت پر، شکر ہوتا ہے نعمت پر۔ اسماعیل نبی ہو کے مصیبت سمجھ رہا تھا، علی نعمت سمجھتا ہے، شکر ادا کر۔ ابراہیم کی بلا ڈاکٹر صاحب گھر سے نکلا، چھری لی رسی لی، بیٹا ساتھ لیا، سفر میں نکل پڑے، مینا کی جانب نکل پڑے۔ جو اپنے مقدر کی طرح جاگ رہا ہے فکر عرض کرتا ہوں، شیطان نے 3 جگہ پہ رستے میں کوشش کی کہ قربانی نہ ہو۔
کیونکہ شیطان قربانی کا دشمن، اس کی طبیعت کو، اس کے مزاج کو قربانی سوٹ نہیں کرتی۔ اس نے 3 جگہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے قربانی کو روکوں، حالانکہ اس کا خرچہ بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ کہتا تھا کہ قربانی نہ ہو، حالانکہ چھری ابراہیم کی تھی، خون اسماعیل کا تھا، تکلیف شیطان کو تھی۔ اب یہ نشانی شیطان کی ہمیشہ یاد رہے، چھری کسی کی ہوتی ہے، خون کسی کا نکلتا ہے، تکلیف شیطان کو ہوتی۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو، علامہ ناصر باسلئی بلانتان شاباش، صلوات محمد و آل محمد واسطے۔ بس مولا تیری زندگی کریں۔ عدم خلوص کے بندوں میں کمی ہے ابھی، ستم ظریف بہت جلد باز ہوتے ہیں۔ بس توجہ چاہتا ہوں، فکرات کرنا چاہتا ہوں، جہاں جہاں آواز جا رہی، چاہے اپنے ناراض ہوں چاہے بیگانے، خوشنودی صرف جناب سید آ گئی۔ یہ کئی ہم میں بھی پیدا ہو گئے، وہ کہتے ہیں جی زنجیر ضرور چلانی، بلڈ بینک روپ امام حسین کے نام پہ خون دینا ہے تو بلڈ بینک میں دیتے۔ میں نے کسی قسم کے شیعہ سے کہا حج پہ ضرور جانا ہے، پیسے کسی بیوہ کو دے دو۔ جو بندے سوچ رہے ہیں ان کی اپنی مرضی ہے۔ تجھے خواب یاد ہے، تعبیریں بھول گیا، تجھے ریت یاد ہے، سردار بھول گیا۔ گھر سے نکلا ابراہیم اسماعیل کو لے کے، راستے میں شیطان آیا۔ شیطان کی مجبوری یہ ہے کہ پینٹ بشرٹ پہن کے کبھی آتا نہیں، یہ جب بھی آتا ہے اس کی کٹ بڑی مشہور ہے۔ پہلا حملہ اسماعیل پہ کیا، جوانی بڑی قیمتی چیز ہے، ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، 13 سال کی عمر ہے، باپ ذبح کر دے گا کیونکہ یہ بوڑھا ہو گیا، اب اس کا دماغ ٹھیک کام نہیں کرتا۔ اسماعیل نے فوراً فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان بھاگتا بھی گیا، پوچھتا بھی گیا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے شیطان ہوتا۔ غازی عباس تمہیں سلامت رکھے، رات کے اس وقت جس کا عقیدہ ساتھ دے وہ بندہ بولے، جو بھی جب بھی جہاں بھی نبی کے دماغ پہ حملہ کرے شیطان ہوتا ہے، یہاں پہلی نشانی بن گئی۔ کیا بات ہے۔ اس کے بعد اگلا حملہ کیا ابراہیم پر، بڑا مختصر کر کے، لمبی بات ہے لیکن مختصر کر کے عرض کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا میں بھی روز خواب دیکھتا ہوں، روز دیکھتا ہوں، جو دیکھتا ہوں وہ کرتا نہیں۔ تو نے خواب دیکھا تو بیٹے ہی ذبح کرنے چل پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان دوڑا بھی، پوچھتا بھی گیا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھے وہی کم وقت تو شیطان ہوتا، جس کے لیے فکر عرض کی ہے قبلہ دعا چاہتا ہوں سادات ہوگا۔ سیاج صاحب تو اعظم تیسرے دن یہ حملہ کرنے گیا، تیسرا حملہ کرنے گیا جناب حاجرہ۔ اب کے اس بغیرت کو بڑی امید تھی کہ ناکام نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کی بیوی کو یہ سمجھتا ہی کچھ نہیں۔ اپنے تجربے کی بنیاد پر، کیونکہ یہ پہلے نوح کی بیوی کو گمراہ کر چکا تھا، لوط کی بیوی کو گمراہ کر چکا تھا۔ کئی فکرے ہوتے ہیں جو خطابت ہوتے ہیں، کئی فکرے ہوتے ہیں جو تقریر کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن کوئی فکرے ایسے ہوتے ہیں جو مذہب شیعہ ہیں۔ اب جو فکرہ کہہ رہا ہوں وہ تقریر نہیں، مذہب شیعہ ہے۔ میں کہتا ہوں کم وقت شیطان، حاجرہ تیرے چکر میں آنے والی نہیں، کیونکہ حاجرہ صرف نبی کی بیوی نہیں، ایک معصوم کی ماں بھی ہے، اور جو بھی معصوم کی ماں بن جائے وہ تیرے چکر میں کبھی
गारंटी नहीं। क्या बात है। दरवाजे पे जाके दस्तक दी, अंदर से बीबी ने पूछा कौन, क्या नाम बताए, चुप। फिर आवाज है कौन, बाबू मुजफ्फर शाह जी। बाहर से कहता हमदर्द। जी फरमाइए बेटा किधर है। आवाज आई दावत पर गया। कहते सुभान अल्लाह। दावत में छुरी और रस्सी साथ जाती है। बीबी ने कहा फिर ज़िब्हा कर देगा। मस्तरब लहजे में शैतान ने चीख मारी, ज़िब्हा कर देगा। मतमन लहजे में हाजरा का जवाब आया, मालिक है। वो सिर्फ बाप थोड़ी है, हुज्जत खुदा भी है। बेहतर समझे तो जिंदा रखे, ना समझे तो ज़िब्हा कर दे। कहने लगे तू अच्छी माँ है, पता नहीं कौन कौन जाग रहा है। इस फिक्रे पे शक्लें देखूंगा, चेहरा देखूंगा, आंखें देखूंगा। शैतान चीखे मार के कहते तू अच्छी माँ है, तुझे औलाद प्यारी कोई नहीं, बाप ज़िब्हा कर रहा है, तू बचाने ही नहीं जाती, जल्दी घर से निकल। बेटा बचा घर से निकल, बेटा बचा घर से निकल, बेटा बचा घर से निकल, बेटा बचा। हाजरा की आवाज आई, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शैतान कहता तूने कैसे पहचाना। फरमाया जो नबी की बीवी को घर से बाहर निकाले। जो नबी की बीवी को तकरीर आखिरी लम्हों में बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे, हमेशा वो आबाद रहे जो मुकद्दर शब्बीर की मजलिसों में जगाते हैं। मैदान में पहुंच गया बाप बेटे को लेके, आंखों में पट्टी बांधी, गर्दन में छुरी रखी। दावत देता हूं जहां जहां तक ये रिकॉर्डिंग जाएगी, हर उस बंदे को जो कहता है कि नबी हम जैसा, कभी हिम्मत करके बेटा लिटा, गर्दन पे छुरी रख, फिर पता चले कि दुम्बा आता है कि पुलिस आती है। ये जितनी भी कुर्बानियां हुई हैं उसी दुम्बे की याद में टटोल टटोल के मौली साहिबान ने खरीदे। सींग पूरे हो, दागी ना, आंखें दोनों। क्या ख्याल है सारा साल मौली गोश्त नहीं खाता, इसलिए कभी कसाई से पूछा जाकर कि ये जो गोश्त है ये हलाल है कि हराम। जिस बकरे का गोश्त है इसकी टांगें पूरी थी कि नहीं, कान पूरे थे कि नहीं, आंखें पूरी थी कि नहीं। तुझे गैरत हो तो अपने जानते हुए मसले से मजहब समझ ले। तूने कुर्बानी का जानवर लिया, उसको बेऐब तलाश किया, उसमें ऐब न हो, बेऐब तलाश किया। क्यों? इसलिए कि इसने उसकी जगह पर आना है जो बेऐब था। पता चला बेऐब की जगह बेऐब आना। जिस जिस बंदे ने खरीदा उसने एहतराम की हद कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना एहतराम कहीं तो सेहरे पहना देते, चमकते हुए सेहरे, मेहंदियां लगाते, क्योंकि बच्चे मौलवी नहीं होते, मासूम होते हैं, इसलिए वो शबी को गलियों में भी फिराते हैं। वो बंदा बोले जिसने देखा हो, कभी उस गली में कभी उस गली में। इसलिए कई बंदे जल्दी भी खरीद के ले आते हैं कि बच्चे खुश होंगे। सर वही जल्दी खरीदने से परहेज करते हैं जिन बेचारों के घर में कोई कीमती पौधे लगे हुए हो।
کیا بات ہے وہ کہتے ہیں بس رات کو لے آئیں گے تاکہ صبح، اللہ اللہ فارغ ہو۔ کیونکہ ہر عقل مند کو پتہ ہے کہ بکرا باغ کا دشمن ہوتا ہے۔ اسے عقل نہیں ہوتی، تشریح نہیں کرنی۔ حیدری یہ دیکھتا نہیں مالک کون ہے، گھس جاتے ہیں، کیونکہ جانور ہے، لیکن پورے عالم اسلام سے میرا مؤدبانہ سوال ہے کہ آخر اللہ نے اس دمبے کی عزت کیوں کروائی؟ ایک مولوی صاحب نے مجھے جواب دیا کیونکہ وہ بڑا موٹا تازہ تھا۔ میں نے حیران ہو کے دیکھا تو کہنے لگے جنت کی گھاس چار کے موٹا ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کا احترام کرو۔ میں نے کہا یہ کوئی تک نہیں۔ ایک مولوی، ہاں کئی بندے اس لیے بھی بڑا مضبوط دمبا لیتے ہیں کہ اس میں بیٹھ کے پل صراط سے گزریں گے۔ چڑھنا دمبے پہ، جانا جنت میں، اور انہیں یہ نہیں پتا کہ سامنے اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں کھڑا ہے۔ یہ تو جنہیں سمجھ آ گئی ہے انہیں کافی ہے۔ بس سامعین گرامی، کائنات آدم و عالم میں سنیں اللہ نے اس دمبے کا احترام کیوں کروایا؟ صرف ایک وجہ سے، صدقے یہ ذبح ہوتے ہوئے رویا نہیں۔ اس کی دلیل ہے میرے پاس کہ کیوں نہیں روئے۔ کیا بات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں پٹی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سجی چھری پھیری ہے اسماعیل سمجھ کے، رگے کٹی، اس نے کہا اسماعیل ہے، گرم گرم خون ہاتھوں پہ آیا، اس نے کہا اسماعیل ہے، اس کی فطرت میں تھا کہ چھری چلے تو روئے، ذبح ہو تو روئے، ذبح ہو تو روئے۔ اگر یہ ذرا سا بھی رو پڑتا تو ابراہیم پٹی کھول دیتا، اسی لیے یہ چپ کر کے ذبح ہو گیا۔ اللہ نے رہتی دنیا تک اس کی یادگار بنوا دی۔ میں نے دمبے سے ہاتھ جوڑ کے عالم تصور میں پوچھا، جب تیری فطرت میں تھا رونا تو رویا کیوں نہیں؟ تو دمبے نے کہا میں روتا تو ابراہیم پٹی کھول کے اسماعیل لٹا دیتا، کیوں نہیں رویا؟ کہا جب نبی کی جان بچانی ہو تو رو کر مخبریاں نہیں کیا کر۔ بسم اللہ، کیونکہ مقام شفا ہے۔ کائنات میں دوا ملتی ہے لیکن شفا صرف شبیر سے ملتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لیکن نعرہ لانا یہ دعا کرنے کی مولانا نے یار دو گلہ نمت کلندر، نمت کلندر، علی نمت کلندر، علی نمت کلندر، علی سڈا ہادی رہبر، علی ان کا مولا، حسنین کا بابا، کعبے کا جوہر، فاطمہ کا جوہر، نور پکارے، علی علی مقبول پکارے، علی علی عقیل پکارے، علی علی قرآن پکارے، علی گنبر نے پکارا، علی سلطان نے پکارا، سلمان نے پکارا، علی اللہ نے پکارا، علی عیسم نے پکارا، علی علی سلطان نے پکارا، علی رحمان ناصر پاس نے پکارا، علی علی میں نے پکارا، علی سب مل کے پکارو، علی علی ذرا پیار سے بول لو، علی علی ذرا پیار سے بول لو، ذرا زور سے بول لو، علی علی سمجھار کے بول لو، علی علی اللہ نے پاک دل سے ورنہ کھنارا، حیدری۔ اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم تجھے انسانوں کا امام بناتے۔ ماشاءاللہ۔ اس وقت امام بنا ابراہیم جب اس کی راہ میں بیٹا لٹائی۔ اس سے پہلے کوئی ثابت کرے میری گردن معاف ہے اس میں۔ دیجیے گا بے شک، بیٹا پہلے لٹایا، امامت بعد میں ملی۔ بے شک۔ بیٹا دیا تو امامت ملی۔ جاگ جاؤ تو فکر عرض کروں، ابراہیم نے بیٹا دیا پھر اللہ نے امامت دی۔ پتہ
چلا امامت بیٹے دینے سے ملتی ہے، بیٹیاں دینے سے نہیں ملتی۔ اس نے بیٹا قربان کیا۔ ہر مسلمان کو آدھی رات کے وقت ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، مینا میں دمبا ذبح ہوا، کربلا میں کنبا ذبح ہوا۔ ایک دمبا ذبح ہوا تجھے یاد ہے؟ میں نے کوئی گلی نہیں دیکھی جس میں کوئی مسلمان کہے کہ ہماری گلی سے قربانی کا جانور نہ گزر۔ نہ کہیں پولیس کے پہرے لگے، نہ کہیں سے پتھر کا خطرہ تھا، حالانکہ کلمہ تو ابراہیم کا نہیں پڑھتا۔ کیا قصور ہے زہرا کے لال کا؟ وہاں ایک دمبا، یہاں سارا کنبا۔ ابراہیم خلیل تھا، ذبیح نہیں تھا۔ اسماعیل ذبیح تھا، خلیل نہیں تھا۔ ساری دنیا ایک فکرہ ہے، لیکن اس میں اتنے حقائق چھپے ہوئے، اتنے حقائق چھپے ہوئے، میرے جیسا طالب علم بھی اس کی مکمل تشریح کئی گھنٹوں میں نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی آپ نے ایک ہی فکرہ سنا، ابراہیم نے خواب دیکھا۔ کونین کے مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو کیا دیکھا؟ ایک ہی لفظ میں بتاتا ہوں، ابراہیم نے خواب میں کربلا دیکھی۔ جو دیکھتا گیا وہ کرتا گیا۔ اہل علم میری تصدیق کر دیں گے تو میری جلدی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ اسماعیل کو اس وقت اس نے بے آب و گیا دھرتی پہ چھوڑا جب اسماعیل کی عمر 6 مہینے تھی۔ اگر اس نے اصغر کی یاد نہ منانی ہوتی تو اللہ کے نبی کو ضرورت کیا تھی کہ جوان بیوی اور 6 مہینے کا بچہ اس دھرتی پہ چھوڑ آئے جہاں پانی نہیں تو۔ ایک وہاں ماں تھی اور کئی مائیں ہیں کربلا کے اندر۔ دنیا کے علماء سے ایک اور بات بھی پوچھنا کہ ہاجرہ کا انتقال کیسے ہوا؟ ہاجرہ دنیا سے گئی کیسے؟ شاید گھڑیاں دیکھ لینا، 1.5 منٹ سے زیادہ مصائب کا فکرہ نہیں، لیکن تکمیل عبادت کے لیے فکرہ پڑھتا ہوں۔ قبلہ ہاجرہ دفن ہے حتیم کے اندر، میزاب رحمت کے نیچے، خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس۔ انتقال اس کا ہوا تھا جب اسماعیل واپس آ گیا قربان گاہ سے تو قمیص بدلنے لگی، گردن پہ چھری کی ہلکی سی لکیر نظر آئی، چیخ مار کے کہتی ہے وجہ کیا ہوئی، تیری گردن پہ لکیر کیوں ہے؟ ابراہیم نے خوش ہو کے واقعہ سنایا۔ ہاجرہ چیخ مار کے ایک فکرہ کہہ کے مر گئی۔ سنو گے وہ فکرہ کیا تھا؟ منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے اگر دمبا نہ آتا۔ یہ آخری لفظ ہے جناب ہاجرہ کے، اگر دمبا نہ آتا تو میرا اسماعیل تو ذبح ہو گیا تھا۔ ہاجرہ کربلا کے میدان میں ضعیف ہو گیا ہے حسین، اکبر کی لاش کو رکھ کے بیٹھے، تم ہاتھ سے شرم کر رہے ہو، ہر بی بی پتھروں سے ماتم کر رہی ہے۔ غریب زہرا نے ایک ایک بی بی کے چہرے کو دیکھا، سید رو کے کہتے زینب مجھے اکبر کی ماں لیلا نظر نہیں آ رہی۔ علی کی دونوں بیٹیاں اس خیمے میں آئیں جہاں جناب لیلا نے موت کی پٹی باندھی تھی۔ اکبر کی ماں کبھی خیمے کی اس دیوار سے ٹکراتی تھی، کبھی خیمے کی اس دیوار سے۔ بی بی زینب رو کے کہتی ہے لیلا کیا اپنے بیٹے کی لاش پر نہیں آؤگی؟ رو کے کہتی ہے جب سے اکبر نے زین چھوڑی ہے مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا، خیمے کا دروازہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ اجرکم اللہ، خیمے کا دروازہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ اللہ بانیان مجلس کی محنت قبول کرے، اللہ ہر مومن کی دعا قبول کرے۔ پہنچ گئی علی اکبر کی ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر پہنچنے کے بعد اس نے کیا فکرے کہے وہ سارے نہیں پڑھتا، ایک فکرہ پڑھتا ہوں۔ کہہ لگی مولا حسین
اگر کسی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے کوئی منت مانی ہوئی اور منت اتارنے سے پہلے بیٹا مر جائے، منت معاف ہو جاتی ہے۔ سید رو کے فرماتے ہیں ہو سکے تو منت ادا کرے۔ جناب لیلا ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مولا میری ایک منت تھی، ادا کر سکتی ہوں، موقع ہے میرے پاس، لیکن مجھے آپ سے شرم آتی ہے، آپ ذرا رخ انور دوسری طرف کریں، میں اکبر کی منت ادا کروں۔ امام زمانہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف کیا، زین العابدین نے چہرہ دوسری طرف کیا، ایک ایک بی بی کو دیکھ کے کہہ دیا میں کسی کی کنیز ہوں، میں سادات کی کنیز ہوں، حسین کا حرم ہوں، اس حوالے سے کئیوں کی مالکن ہوں۔ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں ذرا چہرہ دوسری طرف کرو جیسے حسین نے دوسری طرف کیا ہے تاکہ میں منت ادا کروں۔ علماء لکھتے ہیں سکینہ سے لے کے جناب فضا تک ہر بی بی نے چہرہ دوسری طرف کیا۔ علی اکبر کی ماں نے منت اتارنا شروع کی، کربلا کی زمین پہ زلزلہ آیا، پھر زلزلہ آیا، تیسرے زلزلے پہ سکینہ نے موڑ کے دیکھا، دوڑ کے حسین کے قریب آئی، ابا میں ہاتھ ڈال کے کہتی ہے بابا بابا ذرا پیچھے موڑ کے دیکھ میری ماں کیا کر رہی ہے۔ حسین نے موڑ کے دیکھا، لیلا اکبر کے سینے سے نکلنے والا خون ہاتھوں میں اٹھا کے اپنے سفید بالوں پہ لگاتی جاتی ہے، رو کے کہتی ہے مولا میں نے منت مانی تھی جب اکبر کی شادی ہوگی میں بالوں پہ مہندی لگا